نہیں ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو، کلمہ پڑھنے والوں کو یہ نظام نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے کیا نظام دیا ہے سنیے۔ چلیے مشکاۃ شریف میں قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی، معاملہ حضور کے پاس آیا، آپ علیہ السلام نے اس معاملہ کو سنا، جرم ثابت ہو گیا، چوری ثابت ہو گئی کہ اس خاتون نے یہ چوری کی ہے، اور اس کی سزا کا حضور نے فیصلہ فرما دیا کہ اس پر حد جاری ہو۔ جب آپ علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا، اس فیصلہ میں جو نقطہ نظر سامنے آیا کہ کچھ مہاجرین صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ اس عورت کا تعلق بڑے گھرانے سے ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹا، اس کو سزا ہوئی تو کہیں پریشانی نہ بن جائے۔ اب وہ معاملہ حضور کے پاس آیا، جب آپ علیہ السلام نے سنا تو حضور کے الفاظ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، سب لوگوں سنو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے، آپ لوگوں سے پہلے زمانے کے اندر بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ شرفاء کے لیے قانون اور ہوتا، غریبوں کے لیے قانون اور ہوتا۔ اگر کوئی غریب وہ جرم کرتا اسے سزا ہوتی، اور کوئی امیر، کوئی بڑا بندہ کوئی جرم کرتا اس کے لیے قانون اور ہوتا، جس وجہ سے وہ قومیں تباہ و برباد ہوگی۔ آئیے فیصلہ کہ وہ قومیں تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں کہ انہوں نے وہ قانون نہ اپنایا جو سب کے لیے ایک تھا، جس کے نتیجے میں بربادیاں آئیں، تباہیاں آئیں، قومیں غرق ہو گئیں، نیست و نابود ہوئیں، آج ان کا نام کوئی نہیں لیتا۔ تو تم بھی یہی چاہتے ہو کہ میری امت کے اندر بھی دو قانون چلیں، کہ غریب کے لیے اور نظام ہو اور امراء کے لیے اور نظام ہو؟ تم بھی یہی چاہتے ہو کہ میری امت میں بھی ایسا ہو؟ تو سن لو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ اگر بالفرض خدا نہ خواستہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر اسی چوری کے جرم کیا مرتکب ہوتی ہے، ارتکاب کرتی ہے، تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ جناب سن لو، یہ فیصلہ ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے یہ نظام دیا، آج کا امت ہی کہتا ہے نہیں، یہ نظام میرے لیے نہیں ہے۔ جب یہ نظام نہیں ہوگا تو پھر حالات یہی ہوں گے جو کچھ ہو رہا ہے، پھر یہی کچھ ہوگا۔ اسلام یہ ہے جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان کے حالات بھی ذرا دیکھیں۔ آج خدمت خلق کس چیز کا نام ہے، اور بڑے لوگوں کو پکڑنا کیسے ہے، اس پر بھی دو مثالیں لیتے ہیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ جن کی تربیت آپ علیہ السلام نے فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن شام کا ٹائم ہے، آپ مدینے کے اطراف میں پھر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک گھر سے آپ کا گزر ہوا، سادہ سا جھونپڑی، ایک عورت رہتی ہے، اور وہ آنکھوں سے نابینا ہے، اور گھر میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جائزہ لیا کہ اس کا نظام دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ نے معمول بنایا کہ میں اس کے گھر کا نظام خود دیکھا کروں گا۔ اور اس نظام کے اندر کیا شامل ہے؟ حضرت عمر رات کو جاتے ہیں، اس گھر میں جھاڑو بھی دیتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، پانی بھر کے رکھتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کا اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ مائی صاحبہ بڑھیا آنکھوں سے نابینا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن چند روز ایسا ہوا، چند روز کے بعد جب حضرت عمر جاتے تو پہلے سے ہی اس کے سارے کام ہو چکے ہوتے۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہو گئے،
کہ معاملہ کیا ہے، کہ مجھ سے پہلے یہاں کون آتا ہے، اس کا یہ کام کون کرتا ہے۔ آخر حضرت عمر نے کچھ روز کے بعد ترتیب بدلی، آپ جلدی آنے لگے اور جلدی آئے اور جلدی آئے۔ تو ایک دن جب حضرت عمر پہنچے تو دیکھا کہ وہ عام آدمی نہیں تھا جو اس بڑھیا کے کام کر رہا تھا، کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تم نے کون سا اسلام قوم کو دیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ آج عوام کو یہ خودکشیاں کرنا، لوگوں کا چیخنا چلانا تمہیں نظر نہیں آتا؟ تمہاری اپنی عیاشیاں، تمہارے اپنے نظام یہ کیا پیغام دیتے ہیں؟ اور ایک غریب کا رونا، بچوں کا بھوکا پیاسے مرنا اس ملک کے اندر، وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ حضرت ابو بکر صدیق جن کی تربیت حضور نے فرمائی، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ تاریخ الخلفاء میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں اور اسی اسلام میں چلنے میں کامیابی ہے، جدھر تم ہمیں لے کے جا رہے ہو اس میں تو تباہی و بربادی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے غریب کے لیے، اس میں سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور جس اسلام کی یہ باتیں سنائی جا رہی ہیں، ان کی زندگیاں آج بھی تا زندہ افتہ بندہ اور آگ کے اندر محفوظ، صرف پڑھنے اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رات کو پھر رہے ہیں، آدھی رات گزر چکی ہے، دیکھا کہ ایک گھر میں آپ گزرے، سادہ ماحول تھا، سادے گھر تھے چھوٹے، تو ایک گھر میں رات کے وقت میں لائٹ جل رہی ہے، چراغ جل رہا ہے، آگ جل رہی ہے۔ حضرت عمر وہاں ٹھہرے، دیکھا کہ معاملہ کیا ہے، پھر آپ نے دستک دی، دیکھا کہ اندر ایک بیوہ عورت ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے اس کے پاس بیٹھے ہیں، اور ایک خالی برتن چولہے پر ہے اور جس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ اور جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھوڑی دیر میں روتے ہیں، ماں سے پوچھتے ہیں کہ امی جان ہمیں کھانا کب کھلاؤ گے؟ تو ماں کہتی ہے بچوں تھوڑی دیر میں کھلاتی ہوں، ابھی کھانا تیار ہو رہا۔ ارے وہاں تو کچھ بھی نہیں تیار ہو رہا، خالی آگ جل رہی ہے، خالی ہنڈیا کا نظام ہے، وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو سیدھا بیت المال پہنچے اور وہاں سے اپنے کندھوں پر سامان اٹھایا، اناج، کھانے پینے کی اشیاء اپنے گردن، اپنی پیٹھ پر اٹھائیں۔ غلام کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ صرف یہ بتا کہ جب قیامت کا دن ہوگا عمر سے پوچھا جائے گا کہ عمر تو امیر المومنین تھا، اور تیرے دور کے اندر، تیرے دور خلافت کے اندر جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے اور پیاسے سوئے رہے، چلاتے رہے، روتے رہے، تو نے ان کے لیے کیا کیا تھا؟ تو اے میرے پیارے غلام، مجھ سے محبت کرنے والے، عمر کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے آج یہ عمر سامان اٹھائے، عمر یہ سامان اٹھائے گا۔ عمر وہ سامان اٹھا کے جناب اپنے کندھوں پر وہاں پہنچے، اور پھر وہ اناج کو اپنے ہاتھوں سے پیسا، آٹا سامان تیار کر کے دیا، پھر اس مائی کی ہیلپ کرنے لگے۔ اور حضرت عمر نے رات کی اس تاریکی میں اس وقت سانس لیا کہ جب حضرت عمر کے سامنے وہ بھوکا گھرانہ، پیاسا گھرانہ، جس میں وہ بچے کھانا کھلانے لگے، کھانا کھانے لگے، ان کی ماں بھی کھانا کھا رہی ہے، وہ بچے بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ جب گھر کا ماحول بدلا تو اب حضرت عمر کو سکون آیا، حضرت عمر کو اطمینان آیا۔ اب وہ مائی بیوہ کیا بولی کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ ہمارا جو موجودہ امیر المومنین ہے، جو ہم سے بے خبر ہے، جس سے ہمارا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا گزر رہی ہے، اللہ کریم اس کی جگہ ہمیں یہ عطا کر، اس کی جگہ یہ بندہ ہمیں دے جو ہمارے گھروں میں آ کر ہماری خبر لیتا ہے، ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ہمارے غم بانٹتا ہے، ہمارے لیے روٹی پانی کا اہتمام کرتا ہے۔
یا اللہ تو ایسا حکمران، ایسا امیر ہمیں عطا کر دے. وہ دعا کر رہی ہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک پردے کی اوڑ میں سارا نظام چلا رہے تھے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اب ضروری ہو گیا تھا کہ اپنے آپ کو وعدے کر دیں. کہا کہ میں صاحبہ بات یہ ہے کہ کیا جو آپ کا خلیفہ ہے کبھی اس کے پاس پہنچی ہو؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم خلیفہ اسے چاہتے ہیں جو ہمیں پوچھے، جو ہمارے پاس آ کے پوچھے. ہم کیوں اس کے پاس جائیں؟ اس کے پتہ نہیں ہے کہ یہ میری رعایا ہے، میں ان کا ذمہ دار ہوں، ہم اس کے پاس کیوں جائیں گے؟ وہ ہمارے پاس آئے گا. تو اب حضرت عمر نے بولا کہ پھر وہ تیری دہلیز پر آ چکا ہے. کمال کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام بتاؤ. اسلام تو یہ پڑھا ہے اور پتہ تمہیں بھی ہے، جانتے تم بھی ہو، نادان نہیں ہو. تمہیں معلوم ہے کہ آج بھی وہی قرآن ہے جس قرآن کو حضرت عمر نے پڑھا، جس قرآن کو ابو بکر صدیق نے پڑھا، جس اسلام نظام کو حضرت عثمان نے اپنایا، جس نظام اسلام قرآن کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ چلے. آج بھی وہی قرآن ہے، وہی اسلام ہے، وہی نظام موجود ہے. لیکن کوئی اپنانے والا تو ہو، کوئی اس پر چلنے والا تو ہو، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ایک لوٹ کر جاتا ہے، دوسرا اس سے بدتر آتا ہے، تیسرا اس سے بدتر آتا ہے، اور پھر غیروں کے دروازوں پہ جاتے ہیں. ہم نے جانا کدھر تھا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر اقبال نے، علامہ اقبال نے تو کہہ دیا تھا کہ اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کیا ہوا. آپ دیکھ آپ کا نظام کیسا ہے، آپ کا چال چلن طریقہ کیسا ہے، آپ کی زبان کیا کہتی ہے، آپ کا نظام کیا کہتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ ہمارا نظام یہ ہے کہ یہاں کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. سب ایک، سب کے لیے ایک نظام ہے، ایک نظام ہے، ایک نظام. آج مذاق بن گیا دنیا کے اندر. ملک پاکستان جو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو اللہ کی عظیم نعمت ہے ہمارے لیے، لیکن یاد رکھیے جس کے ذمے جو جو نظام ہے اس ملک کا، وہ یہ سمجھ لے، وہ یہ سوچ لے، وہ یہ فکر کرے کہ ایک یہ دنیا ہے تھوڑا سا، چند روزہ، چند لمحے، چند گھنٹے، ایک سیکنڈ کا بھی علم نہیں، ایک لمحے کا بھی علم نہیں. چلو بالفرض آپ بتا دیں کہ کس بادشاہ نے ملک پاکستان میں آخر 75 سال اس ملک کے ہونے کو ہے، کس بادشاہ نے اتنی عمر پائی ہو کہ وہ 100 سال سے اوپر گیا ہو؟ جتنے مر گئے ہیں ان کا آپ حساب لگا، جو موجود ہیں ان کے حالات ملک میں کیا ہے. لیکن دوستو رونا آتا ہے، دکھ آتا ہے کہ کاش کہ ہم نے اس ملک کے لیے، اس ملک کو اسلام نظام مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق چلایا ہوتا، اور ہم نے اس ملک کے نظام کو قرآن و سنت کے مطابق چلایا ہوتا تو یہ ایسا کیوں ہوتا. لیکن ہمارے تو مشن ہی ہو رہے ہیں، ہمارے مقاصد ہو رہے ہیں، ہماری فکریں ہو رہے ہیں، ہماری سوچیں ہو رہے ہیں، ہم چاہتے ہو رہے ہیں. ہم نے تو اپنے ملک کو کہاں پہ کھڑا کیا؟ آج غریب کا علاج اور ہے، امیر کا علاج اور ہے، غریب اور جگہ پہ ہے، امیر اور جگہ پہ ہے. یہ کیا نظام دیا ہم نے؟ کس نظام کو اپنایا؟ یاد رکھیں ہمارا نظام کوئی نیا نظام نہیں ہے، ہمارا نظام قرآن ہے، ہمارا نظام اسلام ہے، مکمل ضابطۂ حیات اسلام ہے. اور اسلام ہمارے لیے سر سے پاؤں تک ہمارے اوپر اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے، اور ہر جگہ اسلام نظر آنا چاہیے. جناب صرف یہ نہیں ہے کہ محراب و منبر کے اندر جناب کبھی امام صاحب آئے، خطیب صاحب آئے، انہوں نے تھوڑا سمجھا دیا تو وہاں بیٹھ کر تم کیا کرتے؟ صاحب اقتدار ایوانوں کے اندر کیا اسلام نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے بندوں کو جھوٹ ہے، کوئی سچ ہے. جناب کیا فیصلے ہیں، کیا عدالتی نظام ہے ہمارا؟
کوئی حق کی آواز بلند کرے تو اس کی گلا دبا دو، اس کی گردن کاٹ کے رکھ دو کہ اس نے حق کی آواز بلند کیوں کی۔ یہ تو اسلام نہیں بھائی۔ اسلام یہ ہے کہ حضرت عمر ممبر پہ بیٹھے ہوں جمعہ پڑھانے کے لیے، تو ایک آدمی کھڑا ہو کے پوچھ لیتا ہے کہ عمر، یہ جو آج تو نے یہ کپڑے پہنے ہیں ان کی تفصیل ہمیں درکار ہے، ان کپڑوں کی تفصیل بتا۔ کیوں؟ حضرت عمر نے وہ لباس پہنا ہے کہ جو ایک جنگ کے موقع پر جو مال غنیمت، علاقے کے فتح کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوا تو سب کو ایک ایک چادر ملی جس سے کسی کا لباس نہیں بنا، اور حضرت عمر کو بھی تو ایک چادر ملی، تو حضرت عمر نے کیسے لباس بنایا؟ آج نمازیوں میں سے، حاضرین میں سے، جمعہ پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نے سوال کر، اب حضرت عمر نے یہ نہیں کہا اس کی گردن کاٹو کہ اسے نہیں پتا کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور یہ مجھ سے پوچھتا ہے، یہ ہوتا کون ہے کہ مجھ سے پوچھے؟ استغفر اللہ، استغفر۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا، اور وہاں سے آواز یہاں تک بھی آئی کہ ہم تیرے پیچھے جمعہ نہیں پڑھیں گے، تو پہلے ہمیں تفصیل دے۔ بڑی غصے والی بات تھی، لیکن حضرت عمر غصے نہیں ہوئے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اس آدمی کی بات کو سنا، آرام سے۔ سننے کے بعد آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر جواب دیا کہ آپ کی بات مکمل ہو گئی، اب میری بات بھی سنیے۔ جی آپ کی بات کیا ہے؟ جی میری بات یہ ہے کہ جس جنگ کے اندر تم گئے تھے میں بھی تو گیا تھا نا، تو وہ مال غنیمت میں بھی شامل ہوں، میرا باپ بھی شامل ہے، تو وہ تقسیم کار کے اندر دو چادریں، ایک چادر مجھے ملی، ایک میرے والد صاحب کو ملی۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کئی دنوں سے پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں اور امیر المومنین ہیں، بڑے بڑے سفیر اور قاصد ان کے پاس آتے ہیں، تو بڑی دیر ہو گئی، لباس بدلنا چاہیے۔ تو میں نے کہا ابو جی آپ یہ میری چادر لے لیں تاکہ دونوں کو ملا کر آپ کا ایک کرتا بن جائے گا۔ تو میں نے منایا ابا جی کو، میں نے منایا، راضی کیا، اور میں نے زبردستی کر کے محبت سے، پیار سے، وہ نہیں مان رہے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں آپ یہ قبول فرما لیں۔ تو بابا جی میں نے یہ چادر انہیں دی، اس طرح ملا کر یہ جناب ان دو کپڑوں سے ملا کر یہ کپڑا تیار ہوا ہے، اور یہ وجہ ہے۔ اور حضرت عمر نے چوری نہیں کی ہے، تقسیم کار وہی ہے، لیکن چونکہ ہم دونوں شامل تھے اس لیے ہمیں دو چادریں ملی۔ تو اب اس نوجوان نے، اس بابا جی بزرگ جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ اب جمعہ پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز جمعہ پڑھیں گے۔ آپ پتہ نہیں کون سا اسلام کہتے ہو کہ نہ کوئی نہ پوچھے، استغفر اللہ۔ پھر اسلام کے اندر تو یہ نہیں ہے، اسلام کے اندر تو یہ ہے، اسلام جس سے چاہتا ہے پوچھتا ہے، اسلام تو کھرے کھوٹے کا پورا نظام دیتا ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی یتیم مسکین غریب چھوٹے سے چھوٹا ہو، چاہے کوئی کسی جنگل میں بیٹھا ہو، چاہے کوئی شہر میں بیٹھا ہو، جس جگہ پہ ہو، جس مقام پہ ہو، اپنی جگہ۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں چھوٹے سے پوچھا جائے بڑے سے بھی پوچھا جائے۔ جو حکمران ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو عہدے داران ہیں، انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ عہدہ عام نہ سمجھو، یہ پوری ایک ذمہ داری ہے، پورا ایک نظام ہے، اس کو اپنانا ہوگا، اس کے مطابق چلنا ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم اس ملک و ملت میں نظام مصطفیٰ علیہ السلام کا نفاذ عطا فرما دے، نفاذ عطا فرما دے، نفاذ عطا فرما دے، حاکم و محکوم و سب کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا